ایم ایل این کی حکومت تھی تو فری اور فیئر الیکشن ہوئے، ایسے الیکشن کہ جن کے اوپر جو ہے وہ کسی ایک جگہ سے بھی جو ہے وہ نہ کوئی نقص امن کی، نہ انتظامیہ کی جانبداری کی، نہ کسی جگہ پہ الیکشن کے عملے کی کوئی جو ہے وہ رولز کے خلاف بات کرنے کی، نہ الیکشن کے عملے کے اغوا ہونے کی، نہ الیکشن کے عملے کے جو ہے وہ جعلی ووٹ کاسٹ کروانے کی جو ہے وہ کوئی خبر تک نہیں۔ اور اس کے باوجود جو ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے دھاندلی کی ہے، اور خاص طور پہ آنریبل چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی ذات کو تم نے اپنی گھٹیا ذہنیت اور اپنی جو ہے وہ بے شرمی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے عمران خان کی اس مہم جوئی کی بھرپور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور اسے یہ وارن کرتی ہے کہ تم جو اداروں کو اس طرح سے بلیک میل کر کے اور دھونس اور دھاندلی سے جو ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی قیادت، اس کے سیاسی ورکرز، ہم کسی طور پہ تمہیں یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تم اداروں کے سربراہوں کا، ایسے اداروں کے سربراہ جو خود اپنے طور پہ جو ہے وہ کوئی سیاست نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کا مینڈیٹ ہے، نہ وہ اس طرح کی گفتگو کا جو ہے وہ جواب دینے کی جو ہے وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے خلاف تم اس قسم کی گھٹیا ہرسہ سرائی کر کے، اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر کے تم ان کو جو ہے وہ زیر بار کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں اس گھٹیا پن کی اور ایسی حرکت کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہم چیف الیکشن کمشنر سمیت الیکشن کمیشن کے تمام ممبران جن کی انٹیگریٹی، جن کی آنیسٹی جو ہے ابو بورڈ ہے، جن کے اوپر پوری قوم کو اعتماد ہے، ہم پوری طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ لوز کیا ہے۔ آج تک ہوتا تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزام وہ لگاتے ہیں جو الیکشن جو ہے وہ لوز کرتے ہیں، جو جیت جاتا ہے وہ تو کوئی بات ہو بھی تو نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ایسا جو ہے وہ پاگل شخص جو ہے یہ اس قوم کے جو ہے وہ پلے پڑا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، جیت کے بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے مقصد اور بھی ہو سکتا ہے۔ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ جب سے محفوظ ہوا ہے تو ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو زیر بار اور دھونس میں لانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور گفتگو آج اس نے بڑی بے معنی اور آوارہ قسم کی اس نے گفتگو کی ہے۔ کہتا ہے کہ جی مس ڈکلیریشن ہے، جی شریف فیملی کی یا پی ایم ایل این کی جو دوسری قیادت ہے، انہوں نے اپنی جو پراپرٹیز ہیں ان کو مس ڈکلیئر کیا، اپنے ایسٹس کو مس ڈکلیئر کیا۔ بھی آپ بتائیں، فرا گوگی کی جو جائیداد کا آج سے 15 دن پہلے میں نے اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی، باقاعدہ انتقال، باقاعدہ رجسٹریاں جو ہے وہ ہم نے ثبوت پیش کیا تھا۔ وہ فرا گوگی کے جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ وہ جو ایک 458 کنال اراضی کا 5 ارب روپیہ رشوت وصول کر کے اس قوم کے 50 ارب روپے ہڑپ کروانے جو ہے وہ غبن کروانے کا جو تم نے ایک شیم فل ایکٹ کیا ہے، اس کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ وہ القادر ٹرسٹ جو ہے، جو اس زمین کا مالک ہے، اس کے اوپر کیا تمہارے اور تمہاری اہلیہ محترمہ کے دستخط نہیں ہیں؟ لوگوں کو تم کہتے ہو کہ جی ان کی وہ اپنی جائیداد کا جو ہے وہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے، تو آپ نے تو اپنی اولاد کی بھی مس ڈکلیریشن کی ہے، آپ کو تو اس کا بھی نہیں پتہ کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانکا کریں اور کچھ شرم کریں، کچھ اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر جو ہے وہ آپ رحم کریں، اور اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ پورے
ملک کی سیاست کو جو ہے بہت گندہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے مختلف جو ہے وہ اداروں سے متعلق، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے اداروں کی ایک اپنی آئینی اور قانونی جو ہے وہ حیثیت ہوتی ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر کے اداروں کو جو ہے وہ زیر بار لانے کے لیے اس قسم کا جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے۔ ہم اس رویے کی نہ صرف جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوری قوم کو اور تمام سیاسی قوتوں کا جو ہے وہ اداروں کا پوری طرح سے جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے، اور اس کی جو بلیک میلنگ ہے اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اداروں کو نہیں آنا چاہیے۔ اداروں کو بھی چاہیے کہ اس جو ہے یہ جھوٹے بدماش کی جو ہے نا اس کی بدماشی میں نہ آئیں اور اپنے قانونی اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ یہ اسی طرح سے 25 مئی سے پہلے اس نے جو ہے وہ بخار چڑھایا ہوا تھا کہ جی میں آ رہا ہوں، میں آؤں گا تو میں بند کر دوں گا، میں چلنے نہیں دوں گا، میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا، میں وہاں سے آؤں گا نہیں، میں وہاں سے جاؤں گا نہیں۔ لیکن جب اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سختی کے ساتھ ہینڈل کیا گیا تو اس وقت طبیعت صاف ہو گئی۔ یہ پھر اس نے ڈی چوک میں آنے کی بھی ضرورت نہیں کی، وہیں سے جناح ایونیو سے جو ہے وہ تقریر کر کے جو ہے وہ چلا گیا، اور اس کے بعد اتنا بزدل انسان ہے یہ کہ یہ تقریباً 3 ہفتے جو ہے یہ پشاور جا کے چھپ کے بیٹھا رہا کہ میں اگر ادھر بنی گالہ میں آیا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ پھر وہاں سے باقاعدہ ضمانت کروا کے، اور وہ بھی جب اسے پتہ چلا کہ وزارت داخلہ کو کیبنٹ نے مجھے گرفتار کرنے کی ابھی اجازت نہیں دی، مقدمہ درج کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک سب کمیٹی بنا دی ہے، تو پھر بھی جو ہے یہ بیل بیفور اریسٹ کروا کے تو جو ہے وہ یہ وہاں پہ پھر جو ہے یہ وہاں پہ آیا۔ تو اس کو جو ہے اگر جمہوری طور پہ اور آئینی طور پہ اور رولز اور قانون کے مطابق جو ہے اگر اس کو ہینڈل کیا جائے اور ادارے جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کریں تو پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی، اور یہ جو ہے وہ جعلی جو ہے دھونس اور دھاندلی اور بدماشی کرنے والا شخص جو ہے یہ بالکل اپنی اوقات میں جو ہے یہ آ جائے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن ہوا ہے کہ جسے جو ہے وہ پورا دن پوری طرح سے پورے صوبے میں امن و امان رہا۔ 3140 پولنگ اسٹیشنز میں سے صرف 7-8 جگہ پہ معمولی وائلنس ہوئی ہے، جسے تو تکرار یا آپ ہاتھا پائی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی فائر آرم جو ہے وہ انجری نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کا کوئی جانی یا ایون مالی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا، اور اس کے نتیجوں کو جو ہے وہ جنہوں نے لوز کیا انہوں نے بھی جو ہے وہ تسلیم کیا، اور جس نے جو ہے وہ جیتا ہے وہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ وہ ایک پاگل شخص ہے، اور اس نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور اس کو ایک بہانے کے طور پہ لیا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر سکے، اور وہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی تو اس وقت ہوتی ہے جب جو ہے وہ ڈبے جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، جب پریزائڈنگ آفیسر اغوا ہوتے ہیں، جب ان کو کسی فارم ہاؤس پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ حکومت اور انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، جب رات کو چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ ناپید ہو جاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ چیف الیکشن کمیشن کو ملتے نہیں ہیں، اس کا جو ہے وہ ٹیلی فون نہیں سنتے۔ دھاندلی اس وقت ہوتی ہے، دھاندلی اس وقت ہوتی ہے جب ٹھپے لگا کے تو اگلے دن جو ہے وہ صبح 7 بجے پریزائڈنگ افسر کو بھیجا جاتا ہے کہ جا کے جو ہے وہ اپنا رزلٹ جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ دھاندلی یہ ہوتی ہے، اور یہ تم نے کروائی ہے، یہ اس قسم کی دھاندلی تم کرواتے رہے ہو اپنے حکومت میں، اور اتنے بے شرم ہو کہ جب یہ اس قسم کی دھاندلی ہوئی تو اس وقت تم نے پھر اس کا نوٹس بھی کوئی نہیں لیا، بلکہ الٹا جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے جو ہے وہ تم جو ہے وہ خلاف ہو گئے، وہاں سے تم خلاف ہوئے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اس کی تردید کریں کہ اس نے عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر سے چور دروازے سے ملاقات کی کوشش کی،
چور دروازے سے ملنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں ملے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ان کے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈا شروع کیا۔ جب ڈسکا کے اس کی دھاندلی کا انہوں نے نوٹس لیا اور وہاں پہ ری الیکشن کروایا تو اس کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پھر ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ حاضہ سرائی جو ہے وہ اور اس قسم کی گفتگو شروع کر دی۔ میں آخر میں پورے دعوے اور یقین کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے آج جو ہے وہ کافی وقت صرف کیا ہے، اور اس میں ہم نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ہم نے اس کی طرح جو ہے وہ آج کسی کو گالی گلوچ کرنے، کسی کو تانا زنی کرنے اور کسی کے اوپر الزام تراشی کے بہانے ڈھونڈنے کے لیے وقت ضائع نہیں کیا۔ ہم نے خود احتسابی کی ہے، ہم نے اپنی کمزوریوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے، اور بنیادی طور پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان 20 حلقوں میں جن لوگوں کو اپنا امیدوار نامزد کیا تھا ان امیدواروں کے ذمے عمران خان کی گھٹیا، بیکار، ملک دشمن، جس نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا، جس نے لوگوں کے کوئی کام نہیں کیے، جس نے ملک کو تباہی اور کھنڈرات کی طرف جو ہے وہ لے کے گئے، اس 3.5 پونے 4 سال کی حکومت کا بیگج ان امیدواروں کے جو ہے وہ سر پہ تھا، ان کے ذمے تھا۔ ان کے حلقوں کے لوگ ان سے ناراض تھے، لوگوں کے کام نہیں ہوئے تھے، لوگوں کی سڑکیں گلیاں نہیں بنی تھیں، حلقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، لوگوں کے کام نہیں ہوئے تھے، اور ایک تو وہ بھی ان کے ذمے جو ہے وہ بیگج تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان امیدواروں کو اپنے رینک اینڈ فائل، اپنے ورکرز میں، اپنے پارٹی عہدیداروں میں تو کسی حد تک جو ہے وہ قابل قبول بنا سکی، لیکن جو ووٹر اور سپورٹر ہے جو کہ پارٹی کا اس طرح سے پابند نہیں ہوتا، وہاں تک جو ہے وہ اس بات کو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری طرح سے لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ قائل یا اس بات کی سپورٹ جو ہے وہ ان کو لے کے نہ دے سکی۔ تو اس لیے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے ایک ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی بری حکومت کا ایک بیگج تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی پوری سپورٹ جو ہے وہ ان کو نہ مل سکی، پی ٹی آئی کے لوگ ان کے خلاف اگریسو تھے، پی ایم ایل این کے لوگ ان کو اس طرح سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہاں پہ ایک ایسی صورتحال بنی کہ جس صورتحال میں جو ہے وہ اتنا ہی فرق پڑا ہے کہ ماسوائے 2 حلقوں کے باقی حلقوں میں فرق جو ہے وہ 4-5 ہزار یا 6 ہزار سے کم ہے، یا اسی جو ہے وہ لیول پہ ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے وہ الیکشن میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی کے لیے بہتر کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کریں گے، بہتر انداز میں اپنی کمپین کو جو ہے وہ آگے چلائیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی بھرپور جو ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ پنجاب میاں نواز شریف کا تھا، میاں نواز شریف کا ہے، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں یہ ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف جو ہے وہ پنجاب کی، پاکستان کی حکومت کی ہے، پاکستان کو دہشت گردی جیسے اور جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جیسے بحرانوں سے جو ہے وہ نجات دلائی ہے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے، پاکستان کو موٹر ویز اور جو ہے وہ میٹرو کا ملک بنایا ہے، پاکستان کو جدید بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھرپور کامیابی جو ہے وہ اگلے الیکشن میں حاصل کرے گی اور پاکستان کی خدمت کرے گی۔ کہ آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں، کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہونے لگا ہے، تو کیا کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے کہ الیکشن اس سال ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے مقابلہ ہونا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، پرویز لائی یہ دعویٰ آج انہوں نے کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب 22 تاریخ کو پرویز لائی ہوں گے، تو کیا حمزہ شہباز کو بچانے میں نون لیگ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے آصف زرداری صاحب یا دوسرے جو ہمارے اتحادی سربراہان ہیں، ان کے فیصلے کو میں پری ایمپٹ تو نہیں کر سکتا، اور
फैसला जो इत्तेहादी हुकूमत या इत्तेहादी जमातें करेंगी, फैसला वही जो है वो होगा। बाकी इसमें PMLN का जो नुक्ता नज़र है वो खैर आप सबको पता ही है कि हमारा पहले क्या नुक्ता नज़र था। शायद हमारा नुक्ता नज़र जो है वो वैसा ही हो, लेकिन बहरहाल फ़ैसला जो है वो इत्तेहादी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सरबराह है जो वो करेंगे। अच्छा बाकी रही बात, आपने बात की है चौधरी परवेज़ लाई की, देखिए हम तो जो है वो जमहूरी लोग हैं। जमहूरियत में और शफाफियत में, डिसेंसी में, इज़्ज़त में और रवायत में जो है वो बिलीव करने वाले लोग हैं। हमने तो कल हम इस बात के ऊपर अपने आप को आमादा पा रहे थे कि हम इलेक्शन के रिज़ल्ट को भी तस्लीम करें, इलेक्शन कमीशन का, तमाम फोर्सेस का जिन्होंने पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद कराया उनको जो है वो उनको मुबारकबाद पेश करें, उनका शुक्रिया अदा करें। और इस बदबख्त को, इस पागल इंसान को भी, हमारे बाज़ दोस्तों की ये राय थी कि इस बदबख्त को भी जो है वो मुबारकबाद दे दी जाए। लेकिन उस पागल इंसान ने जिस किस्म की हरकत आज की है, जिस किस्म की उसने घटिया गुफ्तगू की है, और ख़ास तौर पे हमारी लीडरशिप और चीफ इलेक्शन कमीशन को उसने जिस घटिया जो है वो तोहमत और ज़बान दराजी का निशाना बनाया है, उसके बाद फिर मैं ये कह दूं कि परवेज़ लाई के पास या PTI के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 हैं। फ़र्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाज़िर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज़ लाई साहब वज़ारत आला जो है उसको ढूंढता फिरेंगे। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि आज जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में मियां शहबाज शरीफ साहब हारे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जीते हैं। क्या वो मुस्लिम लीग नून में वही किरदार अदा कर रहे हैं जो चीमा साहब मुस्लिम लीग काफ में कर चुके हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून में कोई बंदा इस किस्म का किरदार अदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है और ख़ास तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का जो इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है, जो हम देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं, और जिस तरह से मियां शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा मियां नवाज शरीफ को अपना कायद जाना, कायद समझा, और उनके फ़ैसलों के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया। हम लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी किसी राय के ऊपर बहस भी कर लेते हैं, इख्तलाफ भी कर लेते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जिस एहतराम के साथ और जिस इज़्ज़त के साथ हमेशा मियां शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं, इस किस्म का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किरदार अदा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा राना साहब, इमरान खान ने आज भी कहा कि फौरी जो इंतखाबात करवाए जाएं, अगर तहरीक इंसाफ पंजाब और PPP की असम्बली तोड़ देती है तो क्या नून लीग पूरे मुल्क में आम इंतखाबात के लिए राजी हो जाए? तोड़े ना पहले। अगर इमरान खान जो है ये इलेक्शन से मुखलस होता तो ये KPK की असम्बली और पंजाब असम्बली तोड़ देता। पहले क्यों नहीं तोड़ी इसने? नेशनल असेंबली भी नेशनल प्राइम मिनिस्टर था। जब प्राइम मिनिस्टर था उसे तो ना तोड़ी, लेकिन जब फिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो रही थी तो उसे नाकाम करने के लिए इसने कौमी असम्बली तोड़ी। उस दिन साथ ही पंजाब भी तोड़ देता, साथ ही KPK भी तोड़ देता। ये खुद इस बात से मुखलस नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमने कल को कहा ना कि चले ये इलेक्शन करवाएं, फिर ये कहेगा चीफ इलेक्शन कमीशन को चेंज कराओ। अच्छा जी, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन फिर कहेगा चीफ जस्टिस को भी चेंज कराओ, फिर जब वो भी चेंज हो फिर कहेगा किसी और को चेंज कराओ। तो मामला ये है कि ये एक पागल आदमी है। पूरी कौम को इसे समझना चाहिए, इसका जो है पूरी तरह से इतराक करना चाहिए, और इस पागल शख्स से जो है वो मुल्क और कौम की जान छुड़ानी चाहिए। और इसके ऊपर हम सब को, पूरी कौम को, और ख़ास तौर पे कौम के नौजवानों को ये गुमराह करना चाहता है। हमारी नौजवानों से ये अपील है कि वो इस बात का इदराक करें, ये पागल आदमी जो है ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है, ये कौम को तकसीम करना चाहता है। ये पता नहीं इसका हिडन एजेंडा है क्या। तो इसका जो है, इसकी पहचान होनी चाहिए कौम। अगर कौम इस बदबख्त, इस पागल इंसान को की पहचान कर गई तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क भी बच जाएगा और कौम भी बच जाएगी। लास्ट क्वेश्चन। ये फरमाइएगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ के आने में जिन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं वही लोग किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस? जावेद ओ लतीफ़। यार छोड़े यार, आपको और बात करें। अच्छा, आप बताएंगे। ये सर मुस्लिम लीग नून का जो है वो मुफाहमत का बयानिया चलेगा या वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो वापस चलेगा आएगा और वो चलेगा? और सेकंड इसके साथ ये भी फरमाइएगा, आपने कहा था कि
مسلم لیگ نون وفاقی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف، قیادت کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے دائر کرنے جا رہی ہے. کل کے الیکشن کے بعد آپ سٹل وہی امبیشن رکھتے ہیں، وہی اس طرح؟ جی بالکل، جو ہمارا موقف تھا وہ موقف اسی طرح سے ہے. باقی رہی بات ووٹ کو عزت دو اور جو ہے وہ مفاہمت. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر کا ایک ہی نعرہ، ایک ہی موقف تھا اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، خواہ وہ ووٹ کو عزت دو، خواہ وہ مفاہمت تھی یا خواہ وہ مزاحمت تھی، کہ غیر سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے. کل کا جو الیکشن ہے یہ پاکستان مسلم لیگ کی جیت ہے کہ کل کا الیکشن فری بھی تھا، فیئر بھی تھا اور اس میں جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں تھی. آئندہ بھی الیکشن جو ہیں وہ فری ہوں گے، فیئر ہوں گے اور کوئی مداخلت نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. سر یہ ہے کہ یہ جو کل بندے 20 آ رہے ہیں ان کو آئندہ ٹکٹ نہیں دے گی مسلم لیگ میں. دیکھیں جب یہ بات ہوئی تھی نا، یعنی جب یہ ٹکٹ تقسیم ہونے کا مرحلہ آیا تھا، اس وقت بھی ہماری یہ رائے تھی کہ بعض جگہوں پہ یعنی 20 میں سے کوئی 7-8 جگہوں پہ پارٹی کے سینئر لوگوں کا بشمول میرے یہ موقف تھا کہ ہمیں یہاں پہ کینڈیڈیٹ تبدیل کرنی چاہیے. 2 بندے ہم یہاں لاہور سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر کرتے تو یہ رزلٹ جو ہے نا وہ ایک ٹیم کا نہ ہوتا، جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ 3 ہوتے اور دوسری طرف جو ہے وہ اسی طرح سے دوسری جگہوں پہ بھی تھا. اس وقت بہرحال پارٹی نے کہا کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، ہمارا وعدہ ہے. تو اب جب ساری صورتحال سامنے ہے تو ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں، کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کریں گے. اس بات کے اوپر غور و